تو بالآخر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، اور اب نہ صرف پاس ہو گئی ہے بلکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گزٹ آف پاکستان کے اندر اس کو پریزیڈنٹ کی باقاعدہ اپروول کے بعد پبلش بھی کر دیا گیا. تو آفیشیل کاپی جو ہے نیچے میں دیکھ رہا تھا 20 روپے پہ اویلیبل ہے، لیکن واٹس ایپ پر بھی گھوم رہی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹیکنیکل چیزوں میں ہم نہیں جاتے. کل جو ہوا آپ نے دیکھ لیا سارا، اسمبلی کے اندر کیا ہوا، اس سے پہلے سینٹ کے اندر کیا ہوا، کتنے نمبر تھے کتنے نمبر نہیں تھے، لیکن 2/3 کے ساتھ یہ ترمیم پاس ہو گئی ہے. اور اب جو نظام ہے اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں. اس نظام کی تبدیلیوں کی امپلیکیشنز میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، لیکن کچھ سیاسی زاویے ہمیں آج ایکسپلور کرنے ہیں. جے یو آئی نے اس میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. سینٹ کے اندر بھی ان کے ممبر نے ایک بہت اچھی تقریر کی اور بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے کیسے، ان کی جماعت نے کیسے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. مولانا فضل الرحمان نے خود اسمبلی کے اندر تقریر کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کی کاوشیں کیا ہیں. لیکن ہر جماعت کی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اس معاملے سے خود کافی کچھ حاصل بھی کیا. مرکزیت میڈیا کے اندر حاصل کی، تمام جماعتوں کے وہ چہیتے اور پسندیدہ بن گئے. اس کے علاوہ اس ترمیم کے اندر اگر کسی جماعت نے حکومت وقت پی ایم ایل این کے نمائندہ لاء منسٹر کے علاوہ تجاویز دی ہیں اور ترامیم کی ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اس کے اندر ترامیم کی. تو جے یو آئی نے اس کے اندر باقاعدہ حصہ ڈالا ہے اپنا، جو آپ کو سطروں کے اندر نظر آتا ہے، لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کچھ کھویا بھی. کل مولانا فضل الرحمان جب ایک میٹنگ سے باہر آ رہے تھے تو صالح ظافر ہمارے پرانے صحافی ہیں، جہاں دیدہ سیزنڈ، انہوں نے ان سے ایک سوال ڈال دیا. آئے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، پھر عمران خان کی خوشامد کر کے آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ کیوں کر رہے ہیں آپ نے یہ کہا، آپ جناب آپ نے کہا اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اور مجھے پتا ہے اس کے اوپر صالح ظافر نے ناراض ہو جانا، لیکن ناراضگی اپنی جگہ پر، سوال ایسے بنتا نہیں تھا. آپ نے کنفرنٹ کیا مولانا فضل الرحمان کو، تو سوال ایسے بنتا نہیں تھا جیسے کیا گیا، کیونکہ یہ ایک براہ راست تنقید ہے. تو تنقید تھی جو حق ہے آپ کا اپنے رائے کے اظہار کا، لیکن سوال کی صورت میں شاید تنقید چلتے چلتے ایسے نہ ہوتی تو بہتر تھا، کیونکہ ان کو جواب بھی نہیں دینے کا موقع مل رہا تھا. لیکن صالح ظافر چونکہ سیزن جرنلسٹ ہیں، وہ اپنا کام جو ہے اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. آئی ایم نو ون ٹو جج دیٹ، میں صرف آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں اس کے اوپر. لیکن جو سوال انہوں نے کیا وہ ایک سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو قیمت چکائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کی، اس کا ایک تسلسل ہے اس پرسیپشن میں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہمیشہ عمران خان کو یہود کا ایجنٹ قرار دیتے ہوتے تھے اور اس کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دیتے ہوتے تھے، اور یہ کوئی وقتی سیاسی یا انتخابی ماحول کے اندر بات نہیں کی جاتی تھی، یہ ان کی مسلسل نظریات کا ایک بہت اہم جز تھا اور بہت مرکزی خیال تھا کہ عمران خان پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش کا ایک حصہ ہیں. میری رائے اس کے اوپر مختلف ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بہرحال تسلسل کے ساتھ یہ کام کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب خیبر پختونخوا کے اندر ان کو 2024 کے انتخابات میں وہ زمین نہیں ملی سیاسی طور پر جس کی وہ توقع کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے اس اصول کے تحت ظاہراً کہ جو میرے دشمن کا دشمن ہے وہ میرا دوست ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا دیا. پھر انہوں نے ایک اپوزیشن کی، اور پھر 26ویں ترمیم کے وقت انہوں نے دونوں اطراف میں برج کا کام ادا کیا. بلال بھٹو زرداری نے کل اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چلیں آپ براہ راست ہم سے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ مولانا فضل الرحمان سے بات کرتے تھے، وہ ہم سے بات کرتے تھے، اور ہم ان سے بات کرتے تھے، وہ آپ سے بات کرتے تھے. تو ایک برج کا کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن اس کی قیمت چکانی پڑی. جو جے یو آئی کا رینک اینڈ فائل ہے جو نکلا ہے پچھلے 2 دہائیوں میں یا بلکہ اس سے بھی پہلے، مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کی جماعت کے بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو جو میں نے پہلے بیان کیا کافی عرصے سے ہے، اس کا تعلق حالیہ واقعات سے نہیں ہے، لیکن کافی عرصے سے ہے کہ ان کے خیال کے مطابق پاکستان کے اندر یہ یہود و ہنود اور مغرب کی کانسپریسی ہے.
تو وہ جو رینک اینڈ فائل ہے ان کے جو مقامی نمائندگان ہیں جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ان کو کافی وہ خفگی کا اظہار کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کر تو دیا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کیسے ہمارا ساتھی بن سکتی ہے. تو وہ جو سال ظافر کا سوال تھا اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی تھی. الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے بٹ ایز اے سیڈ میں ججمنٹ نہیں دے رہا, لیکن جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست کے اندر اتنا بڑا یو ٹرن کیسے لے لیا. اور پھر سوشل میڈیا ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے جو آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ دوسری طرف سے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ان کا قائد ہے مولانا تو چلیں اپنا ان کا طرز ہے اور بڑے مہذب انداز سے وہ معاملات کو سنبھال کے چلتے ہیں, تو انہوں نے سنبھالا اس موڑ کو اور ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے, نہیں ہونا چاہیے, ان کو ہم نے ساتھ چلانے کی کوشش کرنی ہے, ان کے ساتھیوں سے متعلق جن کی شکایات ہیں وہ دور ہونی چاہیے. سینٹ میں بھی اس کا اظہار ہوا, لیکن جو اس طرف سے سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا را ہے. میں آپ کو صرف ریمائنڈر کے طور پر 2-3 چیزیں سنوانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ سینٹیمنٹ تبدیل نہیں ہوا ہے کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان کی پبلک میں تضحیق کیسے کیا کرتے تھے. تو سنیے وہ مولانا کو کیا کہتے ہوتے تھے. ڈیزل کو جب پتا چلا کہ اس کی قیمت 60 روپے بڑھ گئی وہ عمرہ کرنے چلا گیا. چلیے یہ تو آپ نے سن لیا. اب یہ دیکھیے کہ وہ آخرت کی باتیں کیسے مولانا کو تانے کے طور پر مار رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی دیکھیے گا کہ اپنی عمر کو عمران خان نے ملایا مولانا فضل الرحمان کی عمر کے ساتھ, لیکن بیچ میں انہوں نے یہ جملہ بھی جڑ دیا اور آپ کا تو وزن زیادہ ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں. عمران خان کی صفت ہے کہ وہ بڑے بڑے کاموں کے اندر جس پر کسی انسان کا کوئی بس نہیں چلتا وہ ایسے مکالمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مکالمہ کیا, خود کلامی ہوتی ہے, اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کوئی خاص طاقت ہے جو عام انسان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کہ آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ شاید زیادہ جلدی جا سکتے ہیں. تو سوچیں آخرت کے بارے میں. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. فضلو میں آپ سے, آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے. ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے. اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے. یہ آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا. یعنی آپ ایک دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خود. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ سینٹیمنٹ وقتی تھا. عمران خان اس وقت ناراض تھے, اب حالات تبدیل ہو گئے, لیکن ابھی تبدیل نہیں ہوئے. خیبر پختونخوا کے جو اس وقت چیف منسٹر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کچھ وقت پہلے جو الائنس بنی یا ہاتھ ملایا گیا, اس کو نظریہ وقتی ضرورت کے تحت کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں, ذرا سنیے گا. آج کل ڈیزل پیٹرول بن کے جہاز میں تیل ہمارے لیے اڑا رہا ہے, تھوڑا صبر کر لو. حق کے راستے پر جہاز اڑا ہوا ہے عمران خان کے لیے. ہمارا لیڈر عمران خان ہے, اس لیے ہم ان نعروں سے فی الحال اجتناب کرتے ہیں. جب دوبارہ اپنی پرانی رن وے پہ آئے گا پھر شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف میں جو سینٹیمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ کانسٹنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان کے سامنے اب بڑا معاملہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم تو پاس ہو گئی, انہوں نے جو مرکزیت حاصل کرنی تھی کر لی, جو معاملات انہوں نے طے کرنے تھے وہ کر لیے. اس کے بعد ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رشتہ کیسا بنے گا. لیکن اس دوران اگر کوئی یہ کہے کہ جے یو آئی نے اس میں سے تمام چیزیں بلا قیمت حاصل کی ہیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. ایک بڑی قیمت, خاموش قیمت ان کو چکانی پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مصافحہ کر کے, ان کے ساتھ بغل گیری کر کے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر. اور وہ قیمت اس سینٹیمنٹ کے اندر آپ کو نظر آتی ہے جو ایک سوال کی صورت میں ان سے کیا گیا اور جو ان کا ورکر فیل کر رہا ہے. آنے والے دنوں میں جے یو آئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کھیلے گی یا اس کو چھوڑ دے گی, اس بات سے قطع نظر. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کو احساس ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ اپنے لیڈر کو ناراض کر رہے ہیں اڈیالہ جیل میں, تو وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دور ہوتے جائیں گے. عین ممکن ہے کہ علی مین گنڈا پور جیسا کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہم ڈیزل والی بات نہیں کریں گے, ورنہ جو ہی یہ فائدہ اور نقصان کا جو میزان ہے یہ طے ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے دوبارہ
وہی کام کریں گے, انہیں نعروں پر آ جائیں گے, عین ممکن ہے کہ اس طرف وہ چلے جائیں. لیکن پی ٹی آئی کے اندر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو حقیقی سینٹیمنٹ ہے تبدیل نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان ابھی بھی اصرار کر رہے ہیں بہرحال کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے.